اب جو ایک عام احمدی ہے یا آپ کی طرح ایک اسکالر احمدی، تو وہ جو دین لیتے ہیں تو وہ کہاں سے لیں گے؟ مرزا صاحب کی کتاب اور کلام سے، پھر ان کے خلفاء کی تفسیروں سے، پھر ابھی جو موجودہ خلیفہ ان سے، یا جس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں جو تقلیدی مسالک ہیں اس میں وہ اپنے امام نے جو کچھ دی فقہ کی چیزیں بتائی اس کو لے کے چل رہے. اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، زندہ فقیہ ہوتا ہے وہ جو دین بتاتا ہے، وہ مرجع کہتے ہیں اس کو، کہ ہم سب اس کی تقلید کرتے ہیں، اس طرح سے ہے. تو احمدی کا کیا وہ ہوگا؟ یعنی آپ نے جیسے زکوٰۃ سے متعلق، نماز سے متعلق اور بہت سارے جو مسائل ہے جدید، اس سے متعلق آپ کو یہ معلوم کرنا ہے بھائی میں دین کا حکم کیا ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس احمدی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عقیدہ اور دوسری چیز ہے فقہ. جی تو فقہ میں اور عقیدے میں فرق ہے. صحیح. عقیدہ تو وہ ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہے، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں اصول بتائے ہیں، وہ ہے عقیدہ. اب جو ٹھیک. ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں، جو فقہی معاملات ہیں، جی اس میں بھی حضور کے ارشادات موجود ہیں. فقہ المسیح کے نام سے حضور کی کتاب ہے. حضور کی زندگی میں صحابہ نے آپ سے پوچھے اور آپ نے ان کے متعلق باتیں بتائیں. پھر اس کے بعد خلفاء نے اپنے اپنے ادوار میں جو فقہ کے متعلق جو بھی ارشادات فرمائے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ طلاق، وراثت وغیرہ، اس طرح کی ساری باتیں ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کمیٹی ہے فقہ احمدیہ کے نام سے. اچھا. وہ روز بروز تدوین کرتی ہے مختلف مسائل کی، جو پیش آمدہ مسائل ہیں، روز آنے والے جو جدید مسائل ہیں، اس کے متعلق ہماری جماعت میں اللہ کی فضل سے بڑے قابل قسم کے اسکالر جو ہیں، وہ فقی جو ہیں، وہ موجود ہیں، اور وہ اس کے اوپر غور و خوض کرتے رہتے ہیں. پھر حضور کی رہنمائی بھی ان کو حاصل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، جو ڈیسیژنز ہیں فقہ کے متعلق، جو ان کی اصول ہیں، اس میں جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم لیتے ہیں. کیونکہ ہم کسی جو چار فقہا ہیں، مالکی، حنفی، حنبلی اور شافعی، ان کے مقلد نہیں ہیں. ہم حضرت مسیح ایسا موعود ہی. علیہ السلام جو حکم عدل ہیں ان کے مقلد ہیں، جو حضور نے بتایا پھر آگے. کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو جامد نہیں ہے کہ ایک زمانے میں جو ایک بات بتا دی، اب وہ اگلے 1000 سال تک وہی بات چلتی رہے گی جو امام ابو حنیفہ نے پہلے بتا دی. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو فقہ حنفیہ ہے وہ بیشتر تو جو صاحبین ہیں، جی امام یوسف اور امام محمد جو ہیں، ان کا مرتب کرتا ہے. امام ابو ایسا ہی. حنیفہ کا تو اس میں بہت تھوڑا حصہ ہے، اب رہ گیا سارا اس کے اندر. تو وہ جب فوری بعد اپنے استاد کی باتوں سے اختلاف کرتے ہوئے اس میں ایڈیشن کرتے رہے ہیں، اس میں امینڈمنٹس کرتے رہے ہیں، تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے 100 سال گزر گئے، تو اس کے بعد کیا ہم اسی بات کو جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی آج بھی اسی کو دیکھیں؟ کیونکہ سنیوں میں تو اجتہاد ختم ہو گیا نا، ہاں. شیعوں میں ابھی تک ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے ان کے مجتہد بھی ہیں، ان کے مرجع بھی ہیں. لیکن سنیوں میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ وہ جو سینکڑوں سال پہلے جو بات لکھی گئی تھی آج کے زمانے میں اس کو ویسے ہی نافذ کریں. لیکن ہمارے یہاں اللہ کی فضل سے ایسا نہیں ہے. جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو خلفاء نے فرمایا، ان کی روشنی میں جو ہماری کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلے کرتی ہے. اچھا سر، یہ جیسے اب جو احمدیت جو ہے وہ ایک عالمگیر تحریک ہے، اور اس میں مرزا صاحب کا تو سارا کچھ اردو میں، پھر ان کے خلفاء نے بھی جو لکھا اردو میں ہی لکھا ہے. مرزا طاہر صاحب کی کچھ انگلش کی چیزیں ہیں، لیکن باقی تو سارا اردو میں کام ہے. تو جو عربی مسلمان جو احمدی ہو جاتا ہے، کوئی انگریز ہو جاتا ہے، کوئی چائنیز ہوتا ہے، اور ہوتے ہوں گے یہ بھی تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا. تو وہ پھر آپ ان کو یہ تو نہیں کہتے جس طرح ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہے نا کہ آپ عربی سیکھے، قرآن کو خود سمجھے، تو ان کو سب یہ مطالبہ تو نہیں ہوتے کہ آپ اردو سیکھے تاکہ آپ براہ راست مرزا صاحب کو سمجھے؟ ایسا کوئی مطالبہ ہے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا. اللہ کی وجہ سے جماعت احمدیہ نے 70 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اچھا. اور اب آپ کو میرا خیال ہے شاید آپ کے پاس وی پی این نہیں ہے، اگر وی پی این ہو بھی تو شاید کام نہ کرے پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں. تو اگر آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیں نا alislam.org، تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے مختلف زبانوں میں پیجز ہیں اس کے، وہ جو alislam.org ہے.
وہ صحیح انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ٹرکش لینگویج میں بھی ہے، اور زبانوں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو سلسلے کی کتابیں ہیں ان کی تراجم کا کام مسلسل جاری ہے۔ جو مکمل ہو جاتی ہے کتاب، اور جو پھر اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے، ایک دو لوگ جو زبان کا ماہر ہیں، جو دین کا ماہر ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس کی منظوری ہوتی ہے تو پھر اس کو شائع کر دیا جاتا ہے۔ صحیح تو صحیح ہمارے ہاں صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ جو گورا ہے یا جو افریقن ہے یا جو جاپانی ہے یا انڈونیشین ہے، وہ وہ پہلے ہماری زبان سیکھے اور اس کے بعد وہ کرے، اس کو ٹھیک سمجھنے کی ٹھیک کوشش کرے۔ اپنی اپنی ٹھیک زبان میں صحیح وہ موجود ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اور پڑھے اور جس کو شوق ہوتا ہے، مثلا ان ملکوں میں ان قوموں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ وقف کرتے ہیں، جو مربیان بنتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا انڈونیشیا میں جامعہ ہے، گھانا میں جامعہ ہے، جرمنی میں ہوں، جامعہ ہے، یو کے میں جامعہ ہے، کینیڈا میں جامعہ ہے۔ تو ان ملکوں میں جو یہاں کے پیدا ہونے والے یا پلنے بڑھنے والے لوگ، لڑکے جو ہیں، وہ جب جامعہ میں آتے ہیں، جو وقف کرتے ہیں، تو پھر وہ اردو بھی سیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پھر اس میں اور سیکھنا چاہتے ہیں، ایکسل کرنا صحیح چاہتے ہیں اس میں۔ صحیح لیکن جو عام لوگ ہیں جو بیعت کرتے ہیں، ان کو سارا لٹریچر، سارا کچھ ان کو اپنی زبان میں مہیا ہے اللہ کی مدد سے، اس میں صحیح وہیں سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ان کو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔